بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے۔ ناظرین محترم، ایک بات ہم سوچتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ملک پاکستان میں وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد، صوبوں میں وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد، یہ ملک پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ یہ پاکستان کا تقریباً 22 کروڑ 24 کروڑ عوام سبھی یہی سوچتے ہیں۔ ناظرین محترم، ان پارٹیوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں اپنے ان کارکنان کے ساتھ، یہ پارٹیاں اپنے ان رہنماؤں کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتی جنہوں نے ان پارٹیوں کو ساری عمر دے دی۔ یقیناً میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت اپنے کارکنان نے شدید غم اور غصے میں ایک بیانات کا سمندر برپا کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، یقیناً پورا پاکستان واقف ہے اس نام سے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی قیادت سے بالکل خفا نظر آتے ہیں۔ رانا صاحب اپنی قیادت سے بالکل مایوس نظر آتے ہیں، اور یقیناً 2-4 ٹی وی کے پروگراموں میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے رانا صاحب کے لیے نو لیفٹ کا جملہ رانا صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ایک بات سوچنے کی ہے کہ جن کارکنان نے ناظرین محترم پارٹی کو پوری زندگیاں دے دی، جو رہنما اپنی پارٹیوں کے لیے جیل میں گئے، جو کارکنان اپنی پارٹیوں کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرتے رہے، اب یہ پارٹیاں اگر ان کے ساتھ وفا نہ کرے تو کیا پاکستان کی عوام ان سے وفا کی امیدیں لگا سکتے ہیں؟ ناظرین محترم، کبھی بھی نہیں۔ یہ باتیں کبھی سچ ہو ہی نہیں سکتی کہ ملک پاکستان کی عوام اپنے حکمرانوں پہ اندھا اعتماد کرے اور ہمارے حکمران پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کی کوشش کرے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آخر ناراض کیوں ہے اپنی پارٹی سے، اپنی لیڈروں سے، اپنی پارٹی کی قیادت سے؟ ناظرین محترم، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا کہ جب پارٹی میں رانا محسن نقوی جیسے لوگ وزیر داخلہ بن سکتے ہیں تو ہماری پارٹی میں محسن نقوی جیسے لوگ پی ایم بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی ان کے غصے کا، ان کی غم کی شدت کا اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ کتنا وہ خفا نظر آتے ہیں اپنی پارٹیوں سے۔ ناظرین محترم، بحیثیت پاکستانی شہری یہ میں مانتا ہوں کہ اپنی پارٹی نے اس وقت رانا صاحب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی پارٹی کو بہت قربانیاں ہیں۔ انہوں نے بہت سارے معاملات تھے جو پارٹی کے لیے پنجاب نے ان کو صحیح کر کے دیے، لیکن پارٹی کا یہ رویہ یقیناً رانا صاحب اس وقت بہت ہی مایوس نظر آتے ہیں۔ ناظرین محترم، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے، آج ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور یقیناً علی امین گنڈا پور صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے اپنے کارکنان اور اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو یہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بتایا
کہ پارٹی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں. عمران خان صاحب کی کیا ڈیمانڈ ہے ناظرین محترم؟ خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہے، لیکن ملکی سیاست میں جو گہما گہمی چل رہی ہے اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. یقیناً جو باہر خبریں چل رہی ہے وہ خان صاحب کو بخوبی اندازہ ہے ان کا. سب سے پہلی جو ترجیح ہے، سب سے پہلی جو بات وہ رکھنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی عوام کی عدالت میں، اور پاکستان الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے، جوڈیشری سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، کیونکہ تحریک انصاف بواگ دہل ابھی تک یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہماری حکومت بننی چاہیے تھی، جو کہ نہیں بنی. خان صاحب نے 4 حلقوں کا کہا تھا، ان میں سے 3 حلقے کھل گئے. کچھ کے فیصلے ہائی کورٹ نے روک دیے، کچھ کے فیصلے آنا باقی ہے. ناظرین محترم، کیا پاکستان تحریک انصاف کی ضد پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے وہ واپس کر دیا جائے گا؟ اور اگر مینڈیٹ واپس کر دیا جاتا ہے تو شہباز حکومت تو نہیں چل سکتی، شہباز حکومت بن ہی نہیں سکتی، پھر صدر زرداری صاحب صدر بھی نہیں بن سکتے. ناظرین محترم، یہ سیاستدانوں کے جو معاملات ہیں ان میں حقیقت بات یہ ہے کہ پستی عوام ہے. آپ نے اپنے معاملات سیدھے کرتے کرتے اچانک پیٹرول بھی بڑھ گیا، آپ کے معاملات سیدھے کرتے کرتے بجلی کی ریٹ بھی بڑھ گئے، گیس کے ریٹ بھی بڑھ گئے. یہ اس لیے بڑھتے ہیں کہ آپ نااہل ہیں، یہ اس لیے بڑھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ اس لیے بڑھتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اتنے دنوں میں پاکستان کے لیے کام کرنا شروع کیا ہی نہیں. ناظرین محترم، بارہا پاکستان کا بحیثیت شہری ہونے سے آپ کو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ لہٰذا اپنے ذاتی مسئلوں سے جان چھڑا کر پاکستان کے بارے میں سوچیں.